اب یہاں بات یہ ہے اس بندے نے جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہیں، اس نے ٹکر لے لی ہے، سٹینڈ لے لیا ہے ان کے خلاف۔ یہ کھڑے ہو گئے امریکہ کے خلاف، یہ کھڑے ہو گئے اسرائیل کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اریسٹ کیا جائے۔ السلام علیکم دوستو، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان صاحب نے اسرائیلی پرائم منسٹر اور اسی کے ساتھ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کے خلاف ایک اپلیکیشن دائر کی ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے۔ اب اس کے ساتھ ہی یہ خبر بہت گرم ہو گئی ہے اور ریئیکشن آیا ہے امریکہ کا اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے ان کا۔ اب یہاں بات یہ ہے، کافی سارے لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان جو ہے منافق ہیں اور منافقت کے فتوے بانٹ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود کا منافقت کر رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے، یہ کیسے کیس فائل کیا گیا ہے اور یہ بندہ کون ہے جس نے کیس فائل کیا ہے۔ تو اب یہاں بات یہ ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو چیف پروسیکیوٹر ہیں یہ ایک برٹش پاکستانی ہے۔ تو 2021 میں چیف پروسیکیوٹر بنے تھے آئی سی سی کے۔ تو جو آئی سی سی کا چیف پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے، جو وار کرائم ہوتا ہے اس کو دیکھنا، اس پہ انویسٹیگیشن کرنا اور یہ بتانا کہ آیا جو کیس ہے اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو آسان الفاظ میں ان کا کام یہ ہے، جو مجرمان ہوتے ہیں ان کے خلاف مقدمے سٹارٹ کرنا۔ تو اب ہوتا یہ ہے، جو فلسطین غزہ کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد ثبوت اکٹھے کیے۔ تو ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد انہوں نے کیس فائل کر دیا کورٹ کے اندر۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس انف ایویڈنسز ہیں، تو ان ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں ان کو اور جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے۔ اب یہ سارا کیس ہے۔ تو اس کے بعد جو ریئیکشن آیا امریکہ کی طرف سے، جو بائیڈن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے یہ کہا، جو چیف پروسیکیوٹر ہیں کریم خان صاحب، انہوں نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک ظالمانہ عمل ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، انہوں نے اٹیک کرتے ہوئے کریم صاحب کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی، جو کریم خان نے کام کیا ہے انہوں نے اینٹی سیمیٹک کام کیا ہے، انہوں نے یہودیوں کے خلاف کارروائی کی ہے، کیونکہ جو کریم خان صاحب ہیں مسلمان ہیں، شاید اس وجہ سے انہوں نے پرسنل اٹیک کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ انہوں نے یہودیوں کے خلاف کارروائی کی ہے، انہوں نے اینٹی سیمیٹک کام کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد ان کے خلاف اپلیکیشن دائر ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے جو کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو اگر تو کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہاں ان کو اریسٹ کر لیا جائے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کو اریسٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ اب اگلی بات کر لیتے ہیں، ہمارے لوگ جس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور فتوے بانٹ رہے ہیں کہ وہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اصل میں وہ لوگ خود منافق ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کیسے۔ تو اب بات یہ ہے، جو کریم خان صاحب ہیں جو برٹش پاکستانی ہیں، ان کا نام نہیں لے رہے، یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسی کمیونٹی سے ہے جن کو پاکستان کے اندر اقلیت قرار دیا گیا ہے، جن کو پاکستان کے اندر مسلمان نہیں مانتے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا جا رہا۔ اب منافقت تو یہ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ بتا نہیں رہے۔ تو کریم خان صاحب کا تعلق ہے احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ، جن کو قادیانی بولتے ہیں۔ تو اب یہاں بات یہ ہے، اس بندے نے جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہیں، اس نے ٹکر لے لی ہے، سٹینڈ لے لیا ہے ان کے خلاف۔ یہ کھڑے ہو گئے امریکہ کے خلاف، یہ کھڑے ہو گئے اسرائیل کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اریسٹ کیا جائے۔ تو ان کا نام نہ بتانے کے پیچھے ایک اور وجہ یہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی ایجنٹ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کیسا ایجنٹ ہے جو اپنے آقا کے خلاف کیس لا رہا ہے، جو ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور یہ بات کر رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کریں۔ تو ان کی منافقت کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے ان کا نام نہیں لیا تاکہ وہ ہیرو نہ بن جائیں۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے، جو کریم خان صاحب ہیں اگر یہودی ایجنٹ ہیں تو انہوں نے کیسے ہمت کر لی، انہوں نے کیسے جرت پیدا کر لی اپنے اندر کہ ان کے خلاف چلے گئے ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ان کو اریسٹ کر لیں۔ یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو اب یہاں پہ بات یہ ہے، دیکھیں یہ بندہ اس کیس کو انیشیٹ نہیں بھی کر سکتا تھا، یہ کیس کھولتا ہی نہ، یہ بات کہتا ہی نہ کہ ان کو اریسٹ کریں یا ان کے خلاف مقدمے چلائیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ یہ کام کر سکتا تھا کہ کیس نہ کھولتا، اس نے کیس کھولے۔ اس نے یہاں تک چلا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو اریسٹ کر لیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے ایک پاکستانی وزیر خارجہ تھے جن کا نام سر ظفر اللہ خان صاحب تھا، انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے اندر کھڑے ہو کے جو اسرائیل ہے اس کے خلاف بل پیش کیا تھا، اس میں بحث کی تھی، اتنا اسٹرانگ کیس پیش کیا تھا انہوں نے اس کے خلاف کہ تاریخ آج بھی گواہ کی۔ تو اب ان کے بعد یہ انسان ہے، اس نے ہمت پیدا کی، ان کو ٹکر دی ہے اور انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے اور کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں، آپ لوگ جرم کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے وار کرائم کیا ہے، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، میں آپ سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ آخر کار منافقت کیسے کی جا رہی ہے اور یہ بندہ کون ہے جس نے ان کے خلاف کیس کھول دیا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے، ہمارے جو مظلوم فلسطینی ہیں جن پر ظلم ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ